اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا مالک ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر سارے رشتے ناطے کٹ کے غیر اللہ کے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز زیر غور ہے کہ مدد ظاہری اسباب کے لیے آپ مانگ سکتے ہیں، ہم کسی سے بھی مانگ سکتے ہیں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن یہاں پر مدد کا معنی جو ہے وہ دعا کی طرف سے آئے ہیں کہ آپ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ تو کسی کے وسیلے کے تھرو مانگنا اور کسی سے غیر اللہ سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مانگنا تو یہ بالکل شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور وہ سنیں نہ اور قبول نہ کریں؟ ہاں، اس میں قبولیت میں درجے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی ڈائریکٹ دعا سیم ہو بہو قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کو مل جائے، کوئی مصیبت آپ سے ہٹا دی جائے، یا اس دعا کو ذخیرہ کر دیا جائے، اور قیامت کے دن آپ کو جب اس کا اجر دکھایا جائے گا تو آپ کہیں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے دعا سے ریلیٹڈ، اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ دعا عبادت کا ایک مغز ہے، دعا بھی عبادت کی ایک شکل ہے۔ تو اس میں بھی آپ کسی غیر اللہ کو شریک نہیں کر سکتے۔ ہاں، وسیلے کے لحاظ سے آپ اپنی جو ہے نیکی کا وسیلہ دے سکتے ہیں، کوئی آپ نے کوئی نیکی کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پسند آئی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے ریفرنس میں میں وہ واقعہ پیش کروں گا جو وہ غار والا واقعہ ہے، 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، تو تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کی مدد فرمائی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ ساری اس کی صفات ہیں، اس کا وسیلہ دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، دعا کیوں نہیں قبول کرتا؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو آگے یہ خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کس سیدھے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ انعام میں ذکر کر دیا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، شہداء ہیں، صدیق ہیں، صالحین ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ صراط مستقیم والے ہیں، یہ انعام یافتہ ہیں، تو ان کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے۔ یعنی ان کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبری راستے پر چلے تھے، ہمیں بھی انہی کے راستے پر یعنی پیغمبری راستے پر چل کر، دین پر چل کر دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں سے بچائے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی سورۃ فاتحہ میں، اس کے بعد دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا، اور ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو یہ سورۃ فاتحہ ہم روزانہ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جب تک ہم اس کے مطلب کو، مفہوم کو سمجھیں گے نہیں، ہمیں عبادت میں مزہ کیسے آئے گا؟ جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں سورۃ فاتحہ تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیسے تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیسے دعائیں کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت پوری نماز اور پورا قرآن اور ہر چیز اسلام کی دین کی بہت خوبصورت ہے۔ تو جو بھی چیز کریں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے ایسنس کو سمجھا جائے، اس کی جو ہے انر سیلف کو سمجھا جائے، تاکہ ہمیں وہ کام کرتے ہوئے، وہ عبادت کرتے ہوئے مزہ آئے اور ہم وہ ایمان کی لذت محسوس کریں نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے۔ تو اس چیز کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک سراسر ایک ہدایت اور رہنمائی والی کتاب ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اس کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ صرف رکھنے کے لیے نہیں الماریوں میں، اس کو ساتھ لے کر چلیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو صرف ناظرہ پڑھنے کا اور اس کو الماریوں میں غلافوں میں بند کر کے رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔